اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ناظرین، یہ 14واں پارہ ہے۔ اس میں 2 سورتیں آتی ہیں، ایک سورہ حجر، دوسری سورت سورہ نحل۔ ربما دوسری آیت ہے، پہلی آیت گزشتہ پارے کے آخر میں آئی ہے، جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور جس میں بتایا گیا کہ یہ قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ قرآن مبین سے جو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، جو معاندین تھے، جو قرآن کو اپوز کر رہے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پہلے مسلمان ہو گئے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ اگر یہ قرآن کی قدر نہیں کرتے تو اطمینان رکھے، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو کھڑا کرے گا، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ مدینے کے انصار کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، ان کے سینوں کو قرآن سے معمور کیا اور اسلام کی تقویت کا وہ باعث بنے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کی طرف سے تساہل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مغرب کی دنیا میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے جو قرآن سے بڑی محبت رکھتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی کتاب کی خدمات لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو آپ پر کئی الزام لگاتے، جن میں سے ایک الزام یہ تھا کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ذرا برابر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ دراصل ان کے سینوں میں قرآن چبھ رہا ہے، حق کی باتیں چبھ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ واویلا مچاتے ہیں۔ ان کو ذرا کھانے پینے اور چرنے چگنے کا موقع دو، پھر اس کے بعد ہر قوم کے لیے ایک وقت متعین ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نوشتہ تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ کسی قوم کو کتنی مہلت دی جائے گی اور کب انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ یاد دہانی والی کتاب ہے، یہ نصیحت والی کتاب ہے، یہ لوگوں کو ریمائنڈ کرتی ہے، اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ در سینہ اسے منتقل کیا اور محفوظ رکھا۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ماننے والے یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے وہ انٹیکٹ ہے اور ڈے ون سے لے کر آج تک اسی شکل میں ان تک پہنچی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ 1933 میں جرمنی میں یہ دیکھنے کے لیے ایک پروگرام ہوا کہ بائبل اور قرآن کتنا انٹیکٹ ہیں، تو دنیا بھر سے بائبل بھی جمع کیے گئے، دنیا بھر سے قرآن کے نسخے بھی جمع کیے گئے، اور بائبل کو کمپائر کیا گیا، اس کے ورسز کو پڑھا گیا، قدیم کو، جدید کو، مختلف ٹرانسلیشنز کو، تو پتہ چلا کہ 2 لاکھ سے زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ کوئی اختلاف وہ پا نہیں سکے، البتہ یہ کہ ان میں کچھ لکھت کی، کتابت کی کچھ غلطیاں تھیں۔ اس کے علاوہ قرآن انٹیکٹ ہے الحمدللہ، اور آج تک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے قریش کے لوگوں سے کہ تم معجزے کا مطالبہ کرتے ہو، کیا قرآن تمہارے لیے معجزہ کافی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور اگر معجزے چاہیے تو تم آسمان پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، جو برج والے آسمان ہیں، جس میں کانسٹیلیشنز پائے جاتے ہیں، سورج چاند ستاروں کی جھرمٹیں پائی جاتی ہیں، ان پر غور کرو۔ نشانیاں چاہیے تو دوسرے نمبر پہ بتایا گیا کہ روشن ایک شعلہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی زمین کی طرف آتا ہے، جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، برننگ سٹار کہتے ہیں۔ یہ بہت سے میٹیورائٹس ہیں جو گھوم رہے ہیں آوارہ طریقے سے یونیورس میں، ان میں سے کچھ زمین کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب ہماری فضا کے اندر آتے ہیں تو فرکشن سے جل اٹھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہم شیطان کو مارنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر تم کو معجزہ چاہیے، نشانی چاہیے، تو تیسرے نمبر پر زمین پر غور و فکر کرو جس میں تم چلتے پھرتے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے سازگار بنایا ہے۔ نمبر 4، پہاڑوں پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے متوازن بنایا، اسے زمین کے لیے لنگر کی شکل میں بنا دیا، اس میں بے شمار فائدے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے رکھے، اس میں جنگلات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ندیاں وہاں سے بہنی شروع ہوتی ہیں، جانوروں کے لیے چارے کا انتظام فرمایا۔ کلائمیٹک چینجز میں پہاڑوں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد نمبر 5 میں بتایا کہ ہواؤں پر غور و فکر کرو کہ کس طرح سے ہوائیں بادلوں کو لا کر تمہارے وطن اور تمہارے شہر کے اوپر چھوڑتی ہیں۔ نمبر 6 بتایا کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اس سے طرح طرح کے پھل اور اناج تمہارے لیے اگاتا ہے۔
ان سب کو دیکھنے کے باوجود تم رسول سے مطالبے کرتے ہو، معجزے کا مطالبہ کرتے ہو، کبھی عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تمہارا ماضی بھی جانتا ہے اور تمہارا مستقبل بھی جانتا ہے۔ تمہارا ماضی شاید تم کو یاد نہ ہو، یہ کشمکش جو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں کر رہے ہو، اس کشمکش کی شروعات وہاں ہوئی جب شیطان کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، تب وہ جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے قیامت تک موقع دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا، جو تجھے کرنا ہے کر لے، الا عبادک منہم المخلصین، کہ شیطان نے کہا کہ تیرے خالص بندوں پر شاید میری چال نہ چلے، لیکن باقی سب لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کی اتباع کریں گے قیامت کے دن جہنم میں پہنچیں گے، البتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت کو مانیں گے وہ متقین ہوں گے، اور متقیوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہا کہ مومنین جب جنت میں جائیں گے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک دوسرے کو کوئی کدورت رہی ہو، ایک دوسرے سے کوئی اختلاف رہا ہو، لیکن جنت میں جب پہنچیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے بیڈ میموریز جو ہے وہ اجاگر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ ہم وہ ساری جو بیڈ میموریز تھیں اسے ڈیلیٹ کر دیں گے، ان کے دلوں کو پاک صاف کر کے انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ قصہ آدم و شیطان سے کشمکش شروع ہوئی، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ سنایا گیا کہ کیسے ان کی قوم کے ناہنجاروں نے نبی سے مخاصمت کی اور جھگڑا کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، جس کا قصہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب ایکا یعنی مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے تم ایک کمزور آدمی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں یا واپس لوٹ کر ملت کی طرف آؤ، یہ اور اس طرح کی دھمکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے دی تھی۔ اور اصحاب ہجر کا یعنی تبوک سے لے کر ملک شام تک کا جو علاقہ ہے اسے ہجر کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو سمود کا علاقہ ہے، ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام آئے اور ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لڑائی کی، جو ڈیبیٹ کیا، جو ڈسپیوٹ کیا، جو نفرتیں انہوں نے پھیلائیں، اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھیں نامساعد حالات جب بھی ہوں تو اس میں صبر کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس ہونے والے میں سے مت ہو جائیے، اس لیے کہ امید رکھیے کہ انسانوں کے اندر خیر موجود ہے، ان کی فطرت کے اندر خیر موجود ہے، وہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندوں کو بتا دیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ان کے لیے بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن ان کو یہ بھی بتا دیں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میں جب عذاب دیتا ہوں تو دردناک عذاب بھی دیتا ہوں، یہ انہیں بتا دیجئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے تو اطمینان کا باعث جس میں ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دی۔ 7 مثانی کا مطلب بہت سے لوگوں نے الگ الگ اس کی تعبیر بیان کی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اس کا کیا صحیح مفہوم ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہا کہ 7 چیزیں ہم نے آپ کو دیں۔ ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی ہم نے آپ کو دی ہے، یعنی یہ کہ بار بار دہرائی جانے والی چیز سے مراد لوگوں نے قرآن کو سمجھا، تو پورا قرآن ہم نے آپ کو دیا، ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے۔ لیکن مثانی کا مطلب دہرایا جانا، یہ اس کا کمزور معنی ہے۔ دوسرا معنی لوگوں نے لکھا کہ سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو دی ہے، جس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں ریپیٹ کی جاتی ہیں، لیکن اگر غور سے آپ دیکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور آیت ہے جو 8 آیتیں ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے یہ معنی بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ جو معنی ہے وہ یہ کہ مثانی مثنا سے ہے، قرآن میں کہا کہ چاہے تو 2 چاہے تو 3 چاہے تو 4 عورتوں سے شادی کرو، تو وہاں یہی لفظ استعمال ہوا مثنا، تو مثانی کا مطلب ہے وہ ہے جوڑوں کی شکل میں 7 گروپس ہم نے تم کو دیے، اور ان گروپس کے اندر
قرآنی صورتوں کو ہم نے مصنع بنایا، جوڑوں کی شکل میں بنایا، ایک صورت میں ایک مضمون بیان کیا، اسی مضمون کا دوسرا پہلو دوسری صورت میں بیان کیا، پہلی صورت میں دلیل کا ایک طریقہ ہے، دوسری صورت میں دوسرا طریقہ ہے، یہ 7 گروپ کی صورتیں ہم نے تم کو عطا کی، یہ زیادہ دل لگتا مفہوم ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے نگاہ پھیر لیں، آپ اپنے کام پر جمے رہیے اور لوگوں کو ہانکیں پکارے بلائیے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ آپ کا دل مغموم ہوتا ہے جب یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب خوب تسبیح بیان کیجئے۔ حضرات، اس کے بعد دوسری صورت ہے، یہ سورہ نحل ہے۔ قرآن کی ہر صورت بڑی دلکش ہے، جاذب النظر ہے، لیکن اس صورت نے میرے دل کو کھینچ لیا، میری بڑی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار سائنٹیفک دلائل پیش کیے۔ سائنسی دلائل کو سمجھنے کا طریقہ تھمب رول یہ ہے، ان فی ذالک جب آئے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتذکرون، تو مان لیجئے کہ اس کے اندر سائنسی دلائل آنے والے ہیں۔ یا یہ کہ جب کسی آیت کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ وَمِنْ آیاتہ، تو اس میں بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں بہت گہری باتیں آ رہی ہیں اور بندے مومنین کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ کائنات کے راز کو، کائنات کی قوتوں کو دریافت کرو، یہ سب تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کی صورت کی کہا کہ عطا امر اللہ، یہ کہا گیا کہ فیصلہ تمہارے رب کا صادر ہو چکا ہے۔ یہ ویسے ہی جیسے پچھلی صورت میں کہا گیا کہ بعض لوگ پچھتائیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، یہاں کہا گیا کہ بعض لوگوں کے لیے ان کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، جن کو اسلام کی طرف آنا ہے وہ آ کر رہیں گے۔ بے شمار نشانیاں جو اس صورت میں آ رہی ہیں، انہیں دیکھ کر سمجھ کر جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کے لیے نجات کی راہ ہے، اور ان سب کو دیکھ کر جو لوگ اندھوں کی طرح اس پر سے گزر جائیں گے ان کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دلائل پر دلائل دیے، 23 دلائل ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے اور میں انہیں روانی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ پہلی دلیل یہ بتائی گئی کہ انسان غور کرے تو ایک ذرا سی بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا اور کھنکھناتے ہوئے گارے سے اس کی پیدائش ہوئی۔ آدمی اپنی تخلیق پر غور کرے تو اتنی نشانیاں ہیں کہ آج تک انسان اسی ذات کے اندر ڈیپر اینڈ ڈیپر جا رہا ہے، دریافت کر رہا ہے، اس کے ڈی این اے، اس کے آر این اے، اس پر وائرس کا جب اٹیک ہوتا ہے تو کیا صورتیں ہوتی ہیں، بیماریوں کی مدافعت کیسی ہوتی ہے، بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور نت نئے طریقے سے انسانی جسم پر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ انسان کو ہم نے ایک حقیر بوند سے پیدا کیا۔ نمبر 2، جانوروں پر غور کرو، کتنے خوبصورت جانور ہوتے ہیں، تمہارے لیے اس میں حسن کا سامان ہے۔ بعض جانوروں کے بال سے تمہارے لیے پوشاک بنتے ہیں، بعض جانور تمہارے لیے خوراک کے کام آتے ہیں، بعض جانور تمہارے لیے جمال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض جانوروں سے تمہاری شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور بعض جانوروں سے سامان تم پہاڑوں پر وہاں تک لے جاتے ہو جہاں تک تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جس زمانے میں لوکوموٹیوز ایجاد نہیں ہوئے تھے، جس زمانے میں انجن ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں سامان پہنچانے کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ گھوڑوں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچایا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرو۔ نمبر 3 بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے مستدھار بارش برسائی اور اس پانی سے تمہارے لیے پینے کا انتظام کیا، جنگلوں کا انتظام کیا، تمہارے جانوروں کے لیے پینے کے لیے تالاب اور بہت سے واٹر ریسورسز پیدا کر دیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے کھیتیوں کو پیدا کیا، زیتون بنائے، انگور اور کھجور کے باغات اس نے پیدا کیے، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 5، اللہ نے کہا کہ لیل و نہار کو اس نے پیدا کیا، شمس و قمر کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ حضرات، اس جگہ رک کر میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتانا چاہتا ہوں۔ سائنس جسے کہتے ہیں، یا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، یا سائنٹیفک وے آف انکوائری جسے کہتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ آدمی آبزرو کرتا ہے۔ دوسرا، اس کے بعد اس کا آبزرویشن کے بعد انالیسس کرتا ہے، چیزوں کو لیتا ہے، ڈیٹا جمع کرتا ہے اور ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے، اور ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد انفرنس تک پہنچتا ہے کہ ایسا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے، ایسا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں، آبزرویشن، انالیسس اینڈ انفرنس، اس کے لیے قرآن نے 3 الفاظ استعمال کیے۔ تفکر، یہ آبزرویشن ہے، تعقل، یہ انالیسس ہے، تذکر
اور اس کے بعد پہنچنا کسی کنکلوژن تک پہنچنا، انفرنس تک۔ اس لیے یہ جو آیتیں ہی آپ اگر قرآن آپ کے سامنے موجود ہو تو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 12 میں، آیت نمبر 13 میں، آیت نمبر 17 میں، اس طرح سے اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان بذالک لآیات لقوم یعقلون، ان بذالک لآیات لقوم یذکرون، ان بذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس طرح کی آیتیں آتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آبزرو کرو، انالائز کرو، انفر کرو۔ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو قرآن نے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 50 سال کے اندر سائنٹیفک ریولیوشن کا دور شروع ہو گیا۔ لوگوں نے بہت کچھ کام سائنس کی بنیاد پر شروع کر دیا۔ قبلہ دریافت کرنا ایک سائنٹیفک کام تھا، نماز کے اوقات کو متعین کرنا ایسٹرو فزکس کا علم چاہتا تھا، روزے کے لیے بھی چاند کی گردش کا علم ضروری تھا کہ کب جو ہے قمری سال ختم ہوتا ہے، کب قمری مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح ہماری عبادتیں مطالبہ کرتی تھی کہ سائنٹیفک غور و فکر کے بعد بعض چیزوں کو ایجاد کیا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 40-50 سال کے اندر جو کام شروع ہوا، ادھر 200 سال پہلے تک مسلمانوں نے قرآن کی بنیاد پر سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اپنے اندر رکھا اور سائنس سے دنیا کو مالامال کیا۔ ادھر 200 سال سے جب ہم نے قرآن کا مطالعہ بند کر دیا، غور و فکر بند کر دیا، سائنٹیفک اپروچ کو ہم نے بند کر دیا، اس کے بعد سے ہم ریسیونگ اینڈ پر آ گئے۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ سمندر پر غور کرو، سمندر کے اندر تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اوپر کشتیاں چلتی ہیں، اندر تمہارے لیے گوشت موجود ہے، اندر تمہارے لیے زینت کے بہت سی چیزیں موجود ہیں، تم سفر کرتے ہو، اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ قرآن نے کہا سمندر میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، یعنی وہ فوائد جو قرآن کے نزول کے وقت شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن بعد میں بہت سے فوائد انسانوں کے سامنے آنے لگے۔ ابھی بھی مستقبل میں سمندر سے اور بہت سے فائدے اٹھائے جائیں گے، جن میں سے سمندر کی جو ویوز ہیں ان سے انرجی جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کی تہ میں اب ایک کام جاری ہے کہ وہاں سے ڈرل کریں گے، ہول کریں گے، اور اندر جو مولٹن میٹل ہے اس میٹل کو انسان باہر نکالے گا، یعنی میٹل کی مائننگ کرنے کے بجائے میٹل کی ڈرلنگ کر کے میٹل کو جو سمندر کی تہ سے نکال کر باہر لے آئے گا۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار فوائد سمندر کے اندر رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں دلیل دی کہ سی فوڈ پر غور کرو، تمہارے لیے جو گوشت کا انتظام کیا گیا ہے بے شمار فوائد سی فوڈ کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے اندر امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں، اس کے اندر کولیسٹرول کم ہوتے ہیں، اور بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ سی فوڈ کھانے کے لیے ڈاکٹرز بھی ہمیشہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ریڈ میٹ سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 8 بتایا گیا کہ پہاڑوں پر غور کرو، وہ تمہیں زمین گھومتے گھومتے لے کر ڈھلک نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح انہیں گاڑ دیا۔ نمبر 9 راستوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے لیے راستے پیدا کیے۔ اگر وہ راستے پیدا نہیں کرتا تو 2 علاقوں کے درمیان پہاڑوں کی دیواریں کھڑی رہتی اور ادھر کے علاقے کے لوگ ادھر تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بیچ میں درے پیدا کیے، راستے پیدا کیے، اور ساری دنیا میں جو اس زمانے میں بھی ٹریولنگ ہوتا تھا وہ سب راستے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لوگوں کو بتایا کہ یہاں سے یہاں تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ یہی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھا دیا۔ نمبر 10 وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھی بہت سے لینڈ مارکس پیدا کیے۔ ایک آدمی جب سفر کرتا ہے سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہے کہ کہاں وہ موجود ہے۔ پہاڑ کہیں ہیں، کہیں ندیاں ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں ٹرننگ ہوتا ہے۔ یہ سب جو دنیا میں ہم جب سفر کرتے ہیں تو صرف زمین کے لینڈ مارکس کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ کہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ نمبر 10 ہے۔ نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نجوم، آسمان میں جو تارے پیدا کیے، اس سے بھی انسان اس زمانے میں رہنمائی حاصل کرتے تھے، ان کو فالو کر کے اپنی منزل تک سفر کر لیتے تھے۔ نمبر 11 کے بعد نمبر 12ویں نشانی سے پہلے کچھ اور پیاری باتیں بیان کی گئیں۔ قرآن پر اعتراض، نزول فرشتے کا مطالبہ، عبادات کے سلسلے میں غلط فہمی، آخرت کے بارے میں غلط فہمی، رسالت کے بارے میں غلط فہمی، اور خدا کے عذاب سے بے خوفی۔ یہ 6 نقطوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹچ کیا، اس پر گفتگو کی۔ کہا کہ قرآن کے سلسلے میں جب ان کے سامنے قرآن کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اساطیر ہیں، یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ کہا کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ایک دن آئے گا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے قیامت کے دن خدا کے ہاں حاضر ہوں گے، اور انہیں وہاں
عذاب دیا جائے گا جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ کہ تمہارے معبود جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، فرشتے منہ پر ماریں گے اور فرشتے مشرکین سے پوچھیں گے کہ کہاں گئے تمہارے وہ خدا، کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کا نام تم لیا کرتے تھے، آج تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو وہ نہیں آئیں گے مدد کے لیے، ان سب کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برعکس مومنین ہوں گے، جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن صرف مذہبی کتاب ہے، اس میں زندگی گزارنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح سے فیشن میں کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن نے کہا جو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوب چیز نازل کی اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے لیے آخرت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی، وہ متقین جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے، کافروں کے سامنے آئیں گے تو منہ پر ماریں گے، یہاں فرشتے آئیں گے تو ان کو سلام اور تحیت سے نوازیں گے۔ اور مومنوں کا یہ کلمہ بھی بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں گے جنت میں پہنچنے والے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے دنیا میں صبر کا رویہ اختیار کیا اور خدا ہی پر بھروسہ کرتے تھے، ان سب کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اعتراض نمبر 2 یہ کہ فرشتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ فرشتے آ جائیں، آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ کے پاس خدائی قوت ہے، تو ذرا دکھائیے فرشتوں کو لا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں، اس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں ہوتا۔ نمبر 3 بات وہ کہتے تھے کہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں اپنے معبودوں کی، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم مشرک نہیں ہوتے۔ یہ اسی کے کہنے کے مطابق ہم نعوذ باللہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی نبی نے ایسی دعوت نہیں دی، ہر نبی کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، سرکشوں سے کفر کرو، بچو، اجتناب کرو، یہ دعوت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا آپ کی بھی یہی دعوت ہے، اور اے نبی ہم جانتے ہیں آپ بہت حریص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندگان خدا صحیح راستے پر آ جائیں، اسلام قبول کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جذبات تھے، امت کے اندر بھی وہ جذبات منتقل ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں حریص ہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازدا، کاش اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھاتا۔ حضرات رمضان کی راتوں میں جب ہم اٹھیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر بڑی تکلیف ہے، کہ ہم حریص بن جائیں کہ کاش یہ بھی سیدھا راستہ پا لیتے، کاش ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا پتہ مل جاتا۔ عبادات کے بعد نمبر 4 آخرت کے سلسلے میں یہ کہتے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ کہتے تھے، تو ان کا بھی جواب دیا گیا کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ جس پروردگار نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے اور ان کو اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں تمہیں نہیں معلوم ہیں تو رسول جو بتا رہا ہے اس کو تسلیم کرو۔ نمبر 5 لیکن رسالت پر بھی ان کے اعتراض تھا، کہا کہ تمہاری تو دوستی مکے والوں کی اہل کتاب سے ہے، کہا کہ ان سے پوچھ لو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو ان کو جو کتاب دی گئی ان سے پوچھو آخرت کا معاملہ کیا ہے، عبادت کا معاملہ کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے، فرشتے کب نازل ہوتے ہیں اور آتے ہیں تو کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں، رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ ساری بنیادی باتیں جن پر تمہیں اعتراض ہے تم اہل کتاب سے پوچھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، چونکہ ان کے پاس بھی نبی آئے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر، وہ لے آئے تھے دلائل، وہ لے آئے تھے صحیفے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب لے آئے جس میں یاد دہانی موجود ہے۔ تو بینات اور زبر اور ذکر یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم بندگان خدا کو خدا کی طرف بلا سکتے ہیں اور ان کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ آخری اعتراض یہ تھا کہ عذاب لے کر لاؤ اور دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی تمہیں زمین میں دھسا دے سکتا ہے، یا تم چلتے پھرتے انہیں پکڑ سکتا ہے، یا جس وقت تم پر کوئی مصیبت آئے اور خدشات کے بادل منڈلانے لگے عین اسی خدشات میں تمہیں ڈبو دے سکتا ہے۔ تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے نچنت ہو کر بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو؟
حضرات یہ جو اعتراضات ہیں قرآن پر، نزول فرشتہ پر، عبادت پر، آخرت پر، رسالت پر اور عذاب پر، آج کے زمانے میں کیا اعتراضات ہیں اسے انالائز کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ قرآن کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ کہ قرآن کے صفحات سے باہر نکل کر اس وقت جو سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو قرآن کی روشنی میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آپ غور سے دیکھیں گے تو آج اسلام کے بارے میں بہت کم اعتراضات ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بہت اعتراضات ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ متشدد لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، ان کے نوجوانوں کے پاس زندگی کا کوئی مصرف نہیں ہے، مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کو ملک سے خیر خواہی نہیں ہوتی۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار اعتراضات مسلمانوں کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں اللہ کا احسان ہے کہ اتنا کام ہوا علماء کی وجہ سے، اسکالرز کی وجہ سے، اسلامک موومنٹس کی وجہ سے، کہ بہت سے سوالات کا، بہت سے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات ہیں، جہاد کو لے کر اعتراض ہے، قرآن کی بعض صورتوں کو لے کر اعتراض ہے، وحی کو لے کر اعتراض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو لے کر وہ اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، قرآن کو لے کر اعتراض پایا جاتا ہے۔ زندگی میں قرآن کیا رہنما کتاب ہے یا صرف مذہبی کتاب ہے، اس کو لے کر اعتراض پایا جاتا ہے۔ اسلام کے کیپٹل پنشمنٹ کو لے کر اعتراضات پائے جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے پڑھے لکھوں کی ذمہ داری ہے، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ زمانہ اسلام کے خلاف جو اعتراضات اٹھا رہا ہے انہیں غور سے پڑھیں، مطالعہ کریں اور ان کا شافی و کافی جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد 12، 13، 14، 15 یہ دلیلیں آ رہی ہیں۔ 12ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا سائے کو تم نہیں دیکھتے کہ سایہ خود بھی ایک معجزہ ہے اور سائے میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتی ہیں ہر وہ چیز جو زمین میں ہو یا آسمان میں، تو اس کے نتیجے میں سایہ پڑتا ہے۔ اور تم بھی کس کی عبادت کرتے ہو؟ خوشی کے زمانے میں تو شاید کسی اور کی کرتے ہو، لیکن جب تم پر مصیبت آتی ہے، جب تمہیں مار پڑتی ہے تو کس کو یاد کرتے ہو؟ تمہارا ضمیر کہتا ہے کہ ایک ہی خدا کو پکارو اور اسی کے سامنے تم آتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو۔ تو سائے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ مصیبت جب آتی ہے تو یہ خدا کو پکارتے ہو اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، اور ان شرک میں گھناؤنا شرک یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں گھڑتے ہو۔ اہل کتاب نے خدا کا بیٹا گھڑا، مشرکین نے خدا کی بیٹیاں گھڑی۔ کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تم منہ وسور لیتے ہو، تمہارے منہ پر کلونس چھا جاتی ہے، تم منہ چھپائے پھرتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ دل اور دل میں سوچتے ہو کیا اس بچی کو ذلت کے ساتھ میں پالوں یا زمین میں دھسا دوں۔ لڑکیوں کے ساتھ تو تمہارا یہ رویہ ہے۔ حیف ہے تم پر، کیسی کیسی باتیں تم خدا کی طرف گھڑتے ہو کہ خدا کی بیٹیاں ہی نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا نمبر 13 کہ اللہ تعالیٰ نے بارش جو برسائی اس پر غور کرو اور اس سے تمہارے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 14 اللہ نے کہا دودھ پر غور کرو کہ کس طرح سے جانور چارہ کھاتا ہے اور چارہ جب ہضم کرتا ہے تو اس کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی چیز عطا فرماتا ہے، خالص چیز عطا فرماتا ہے، لذیذ چیز عطا فرماتا ہے جسے پی کر تم خوش ہو جاتے ہو۔ تو دودھ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کے اندر پیدا کر دیے۔ نمبر 15 یہ کہ پھلوں پر غور کرو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں جوسز رکھے ہیں، کیسی پیکیجنگ اس نے کی۔ پھلوں پر غور کرو، پھل تمہارے لیے کتنے مفید ہیں۔ نمبر 16 اللہ نے کہا کہ شہد پر غور کرو کہ شہد کی مکھی کو ہم نے بنایا اور ہم نے اسے حکم دیا، یا پہاڑوں پر وہ چھتا بناتی ہے، یا پھر جو بلڈنگز پر وہ اپنا گھر بناتی ہے، درختوں پر اپنا گھر بناتی ہے، یا ڈبے میں فارمنگ جب تم کرتے ہو تو وہاں بھی آ کر اپنا گھر بناتی ہے اور دور دور سے جا کر پھول سے رس چوس کر لاتی، اسے ڈائجسٹ کرتی اور پھر اسے دوسرے فارم میں تمہیں دیتی ہے شہد کی شکل میں۔ اور شہد ایک ایسی مفید چیز ہے کہ قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ یعنی قرآن نے شہد کے کیوریٹو پراپرٹیز کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیوریٹو پراپرٹیز ہیں، اس میں شفا موجود ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا رزق تم کو دیتا ہے، اس پر غور کرو۔
نشانی نمبر 17. نشانی نمبر 18 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اولاد سے نوازا، نواز سے پوتے عطا کہ کتنی خوشیاں ملتی ہیں، کتنی عزت ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے بچوں کے ذریعے سے، اس کا تذکرہ فرمایا. 19 نمبر پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، اور انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان آج آسمان میں اڑتا ہے، زمین کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے. نمبر 20 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا، جہاں قیام کرتے ہو وہاں بھی گھر بناتے ہو، سفر میں جاتے ہو تو ٹینٹ بچھا لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سفر میں بھی سکون عطا کیا، حضر میں بھی سکون عطا کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے بے شمار فوائد ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے عرض فرمائی. پھر اس کے بعد نشانی نمبر 22 پہاڑ میں تم پناہ گاہ بناتے ہو، اور نشانی نمبر 23 لباس پر غور کرو. یہ بعد میں آتی ہی نشانیاں، میں نے اس پوری فہرست کو مکمل کر دیا. پھر کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ اسلام کے مورل جو کانڈکٹ ہے، اس کے فنڈامنٹلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عادل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور اللہ نے منع کیا ہے تم کو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، سیکس کے جو پرورشن ہیں وہ، دیگر برائیاں اور بغاوت اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور فرمایا کہ عہد کو پورا کرو. جو لوگ عہد کو پورا نہیں کرتے ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک عورت ہے جو بیٹھ کر جو ہے کاٹتی ہے، کپڑا بناتی ہے، پھر اس کے تار و پود بکھیر دیتی ہے. اسی طرح سے جو لوگ وعدہ اور عہد کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا. اس صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایمان کی روش اختیار کرو، قرآن پر ایمان لے آؤ، تو من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ جو مومن ہو وہو مومن، اور عمل صالح کرے گا تو کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایسا نہیں ہے کہ اسلام پر اور قرآن پر اور رسول پر ایمان لانے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آخرت میں ہوگا، اس دنیا میں بھی ہم تم کو ایک اچھی زندگی عطا کریں گے. یہ بات وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اطمینان دلایا گیا، اور کہا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہوں تو اڑانے دیں، لیکن آپ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن غلبہ ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ صورت ختم ہوتی ہے جس میں کہا گیا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بہت ہی معاندانہ رویہ اختیار کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں چھا گئے، اور آج تک ان کا نام لوگ لیتے ہیں. اور اس صورت کے اختتام میں فرمایا کہ بہرحال دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو نصیحت کیجیے اور لوگوں کو سے بات چیت کریں اور انہیں بلائیں حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اور جدال حسن. جہاں ضرورت ہو تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا پڑے تو ڈیبیٹ بھی کیجئے، لیکن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہیں. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. لوگ خواہ کتنی ہی مخالفت کریں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.